اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک پستہ قد بونا زنانی آواز والا کذاب مولوی اور نام نہاد سید لایا گیا ہے۔ اس نے 1 گھنٹہ 40 منٹ کی اپنی ویڈیو میں شر، فساد، تہمت اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں بکا۔ مسلمانوں کو ذکر قلب کی ڈیوٹی پر معمور ایک عظیم ولی کامل سرکار گوھر شاہی پاک سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اس کے شر، فساد، جھوٹ اور تہمت کا علمی آپریشن کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو جہنم کا سخت ترین حصہ اس کو نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اس بدبخت کذاب نے عرفان قاضی نامی ایک سادہ مسلمان کو اپنی فسادی ویڈیو کے لیے منتخب کیا۔ ویڈیو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ تو سرکار گوھر شاہی پاک کا مرید بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا سادہ مسلمان ہے کہ جو سرکار گوھر شاہی پاک کی کتب کی بھی زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ وہ بیچارہ تو عالم دین بھی نہیں اور قرآن بھی صرف ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ اتنا سادہ مسلمان ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ سید کون ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک شیطانی ڈیوٹی پر معمور فسادی، شریر، کذاب، پستہ قد زنانی آواز کا نام نہاد سید اور مفتی موجود ہے کہ جو ذکر قلب کے عظیم فیض کو روکنے کی کوشش میں جہنم کما رہا ہے۔ عرفان قاضی تو خود کو سرکار گوھر شاہی پاک کا مرید بھی نہیں کہتا، جبکہ فسادی مبشر سیاہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عرفان قاضی گوھر شاہی کے مرید خاص ہیں۔ عرفان قاضی کہتا ہے کہ میری تعلیم ناظرہ قرآن پڑھنے تک ہے، یعنی دین کی زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن فسادی بونا مبشر سیاہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس سے دین کے مسائل پوچھنے لگتا ہے۔ سنیے وہ جملے جو عرفان قاضی نے اپنے تعارف میں کہے اور وہ جملے بھی کہ جو نام نہاد سید کذاب مبشر سیاہ نے اسے زبردستی مرید ظاہر کرنے پر کہے۔ ابھی عرفان قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مرید خاص ہیں جناب ریاض گوھر شاہی صاحب کے۔ میں مسلک بریلوی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں طالب ہوں۔ حضرت ریاض احمد گوھر شاہی جو ہے طالب آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ مرید کس کے ہیں ویسے؟ جی میں خواجہ خان محمد توسیع شریف پر سر دینی تعلیم میری جو ہے حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے، اس سے میں نے قرآن پڑھا تھا اور کیا کہتے ہیں صرف اتنی تعلیم۔ جی بالکل، جی بالکل۔ اچھا، پہلے تو آپ نے چونکہ مطالعہ کیا اور آپ ان کے مرید بھی ہیں۔ مرید ہوتے ہیں وہ 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، ہاں جی۔ اتنے تو آپ کو ایم فل میں اتنے سال نہیں لگے ہوں گے جتنے آپ کو مرید ہوئے ہو گئے ہیں۔ محترم ناظرین، ثابت ہو گیا کہ مبشر سیاہ زبردستی عرفان قاضی کو سرکار پاک کا مرید بتا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ جو نہ تو عالم ہے اور نہ ہی سرکار پاک کا مرید ہے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ سرکار گوھر شاہی پاک نے کبھی بھی کسی ذاکر یا ذاکرہ کو مناظروں اور بحث و مباحثات کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ فرائض کے ساتھ ذکر اللہ کی کثرت اور ذکر قلب کی عظیم دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے مبشر سیاہ اور اس جیسے دیگر ملعون ڈالر کے لالچ میں جن بیچاروں کو سرکار پاک کا مرید بتا کر اسٹریمنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب جعلی ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ مرید نہیں ہوتے یا پھر بہت ہی سادہ طالب ہوتے ہیں کہ جو سرکار پاک کی ذات مبارکہ اور تعلیمات کی بھی مکمل معلومات نہیں رکھتے، اور ان کی اسی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر مبشر لوٹے شاہ جیسے لوگ عالمانہ لباس میں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم کذاب مبشر سیاہ کی اس خاص پریشانی یعنی فقر پر بات کرتے ہیں کہ جو ابو جہل کے اس بیٹے کو دن رات دیمک کی طرح کھائے جا رہی ہے۔
اور اس بغض میں اس نے سرکار پاک کے نماز پڑھنے، درود پاک پڑھنے، نوافل اور تہجد پڑھنے پر بھی تنقید کر کے جہنم کمائی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مبشر سیاہ کہتا ہے کہ گور شاہی نے لکھا ہے کہ جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ پھر سوال کرتا ہے کہ وہ کیسے شریعت پڑھے بغیر فقر کے عظیم مراتب پر پہنچے۔ محترم ناظرین، سرکار پاک کا فقر کے بلند مراتب پر پہنچنے کا انکار کر کے یہ ملعون بونا آیت قرآن ان اللہ علی کل شیء قدیر کا منکر ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ چلیں ذرا سا علم اس گستاخ جاہل عالم سو کو دیے دیتے ہیں کہ قانون خدا کے تحت شریعت کے بعد ہی طریقت، حقیقت اور معرفت کی منازل ہوتی ہیں، لیکن قانون خدا کے ساتھ ایک قانون قدرت بھی ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جسے منتخب کر لیتا ہے اسے لمحوں میں فقر کی منازل طے کرا دیتا ہے۔ یوں تو اولیاء اللہ کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو رب کی قدرت سے یکدم نوازے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے صرف حضرت سلطان باہو کا ہی ذکر خیر کرنا چاہیں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اوائل عمری میں ہی واردات غیبی اور فتوحات لا ریبی میں مستغرق رہتے۔ ہر لمحہ استغراق کے حق میں مستغرق رہنے کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کیا، لیکن پھر بھی آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے 140 کتب تصنیف فرمائیں اور آپ کی تمام کتب علم لدنی کا شاہکار ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے بلند مینارے پر بلا کسی مدرسے کی تعلیم کے کس طرح پہنچے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق، امیر المومنین جناب عمر فاروق، جناب جامع القرآن داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم مبشر سیاہ کو چیلنج دیتے ہیں کہ اگر واقعی آپ اصلی نسلی ہو تو پھر سلطان باہو کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ کہ جو مدرسے میں پڑھے بغیر سلطان العارفین جیسے عظیم مرتبے پر جا پہنچے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ یار سے یار کو ملانے والا علم کتابوں سے نہیں ملتا کہ راہ وصل میں یہ درسی علم کسی کام نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے مزید یہ فرما کر تو علماء سو کے منہ پر کالک بھی مل دی کہ اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس
میرے دل میں سما گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو یہ بھی فرماتے ہیں کہ مرشد کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیب سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے کہ قادری طریقے میں یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے۔ جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی روز کے سبق میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے کے بارے میں کذاب مبشر سیاہ بونا شیطان کون سا فتویٰ لگائے گا؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان مبارک کی روشنی میں مبشر سیاہ کو اب اپنے ہی جاہل ڈبہ پیر کو چیک کرنا چاہیے کہ جس نے اسے مجلس محمدی میں پہنچانے کے بجائے یوٹیوب پر ڈالر امریکی میں لگا دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ سلطان باہو نے یہ شعر فرما کر بھی عالم سو مبشر سیاہ کی تمام شیطانی چالوں کو ہی ناکام فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے طالب حق بود من حاضرم ز ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا، یعنی ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ کہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ غیر نسلی اور غیر سید مبشر سیاہ سلطان باہو کے اس علم فقر کو کفر بنا کر نئی ویڈیو کب بنائے گا۔ محترم ناظرین، فقر کی یہی بات شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی کہ نماز روزے بھی اچھے اعمال ہیں لیکن اللہ سے ملانے والا راستہ کوئی اور ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہم فقر کے دشمن مبشر سیاہ کو بتانا چاہیں گے کہ جو فقر کا جملہ سرکار گور شاہی پاک نے تحریر فرمایا کہ جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، یعنی سرکار گور شاہی پاک کی فقیری کا انتہا پر پہنچ جانا وہی فقر کا خزانہ تھا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر خدا کا سر ہے، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ فقر ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق کے لیے ہی زیبا ہے۔ سبحان اللہ۔ بونے قد کا کذاب مبشر سیاہ اگر حضور غوث پاک کی شان و عظمت کو مانتا ہے تو بتائے کہ حضور غوث پاک نے ایک چور کو علم شریعت حاصل کیے بغیر ایک ہی نگاہ سے قطب کے درجے پر کس طرح پہنچا دیا۔ کیا مبشر سیاہ اس خوش نصیب چور کو قطب ماننے سے انکار کر سکتا ہے یا حضور غوث پاک کی نوری نگاہ کا انکار کر کے دکھا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، آئیے اب کچھ روشنی کذاب مبشر سیاہ کے بہتانوں اور جھوٹ پر ڈالتے ہیں۔ عرفان قاضی کہ جو سرکار پاک کی کتب سے بھی درست طریقے سے آشنا نہیں، اسے نہیں معلوم کہ روحانی سفر میں بھنگ کا واقعہ نیند اور غنودگی کی حالت میں یعنی خواب میں پیش آیا، جس کی وضاحت اسی واقعے کے شروع اور آخر میں اسی کتاب روحانی سفر میں موجود ہے۔ وہ یوں کہ مستانی نے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ کر بھنگ کوٹنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اب ضرور بھنگ پیے گا، لیکن وہ بھنگ کوٹتی رہی اور میں چلا گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلا گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ سفید ریش چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے بھنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا شریعت میں حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، سنا آپ نے کہ سرکار پاک تو خواب میں بھی
نشے کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ خواب پورا ہوتا ہے تو آخر میں لکھا ہے کہ جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا، یعنی اس خواب کا آغاز اونگ سے اور اختتام آنکھ کھلنے پر ہوا۔ عرفان قاضی چونکہ مرید نہیں ہے اس لیے اسے سرکار پاک کی کتب کی بھی درست معلومات نہیں ہے۔ عرفان قاضی کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر ملعون مبشر سیاہ نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ محترم ناظرین، فساد زدہ جسم کا حامل مبشر سیاہ ایک عجیب اور جاہلانہ سوال عرفان قاضی سے کرتا ہے کہ کیا گوھر شاہی شاہ یعنی سید ہیں؟ محترم ناظرین، یہ سوال اس خبیث ملا نے کیا کہ جو خود ہی سید نہیں ہے لیکن دنیا میں خود کو مبشر شاہ کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی بیوی کے نام کے ساتھ شاہ لگوا کر مشہور کیا۔ شاہی دربار نے جب اس کذاب ملا کی معلومات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے، سید نہیں، اس لیے کہ نادرہ کے ریکارڈ میں بھی اس کے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں اس کا نام مبشر حسین لکھا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملعون شیطان کے باپ کا نام بھی یونس ہے، شاید اسی لیے یہ بونا شیطان اپنے لندن والے روحانی باپ یونس کی تصویر اپنی تصویر کے ساتھ لگا کر اپنی غلیظ روح کو تسکین پہنچاتا رہتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کے بعد اگر کذاب ملا یہ تصویر ہٹا دے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی۔ جب نادرہ کا ریکارڈ مزید دیکھا گیا تو اس کے باپ محمد یونس کے نام کے ساتھ بھی سید لکھا ہوا دور تک بھی دکھائی نہیں دیا۔ جب شاہی دربار نے اس کی بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جن لوٹے والیوں کے گھر جمعرات کو زنانی آواز والا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے بھی سید یا شاہ کہنے لگتے ہیں۔ شاید یہ بونا شیطان بھی ایسا ہی ایک لوٹا شاہ یا لوٹا سید ہے، لیکن اصل سید یا شاہ نہیں ہے۔ اگر ہماری بات غلط ہے تو کذاب ملا دنیا کو جون 2022 تک کے شناختی کارڈ پر اپنے اور اپنے باپ یونس کے نام کے ساتھ لفظ سید یا شاہ لکھا ہوا دکھائے۔ محترم ناظرین، لوٹے والا یہ بدبخت ملا اللہ پاک کی عظیم ہستیوں کو بھی اپنی لوٹا شاہ نظر سے دیکھتا ہے، اسی لیے عرفان قاضی سے بھی یہ سوال پوچھ بیٹھا کہ سرکار گوھر شاہی پاک سید ہیں یا نہیں۔ عرفان قاضی بیچارہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جواب ہی نہیں دے پایا۔ فسادی کذاب مبشر سیاہ کو معلوم ہو کہ سرکار گوھر شاہی پاک والدہ کی جانب سے سید ہیں اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ سید کا مرتبہ بھی والدہ حسنین پاک یعنی اماں فاطمہ پاک سے جاری ہوا، اور یہ سنت بھی سرکار گوھر شاہی پاک نے اپنی والدہ کی جانب سے سید ہو کر ادا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ سرکار گوھر شاہی پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جثہ توفیق الہی اور طفل نوری عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ براہ راست نوری رشتے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے صرف 2 مثالیں ہی کافی ہیں۔ حضرت سلطان باہو قوم کے آوان تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جثہ توفیق الہی اور طفل نوری عطا ہونے پر آپ کو سید کہا جاتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی مجھے اپنا فرزند بنا لیا اور میں معرفت فقر کے مرتبہ کمال پر جا پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید نہیں تھے، فارسی تھے، اور آپ کا ماضی بھی کفر میں ہی گزرا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوری علم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہو گئے، جس کا ثبوت حضرت علی پاک کا یہ قول مبارک بھی ہے کہ سلمان فارسی نے علم اول بھی سیکھا
اور علم آخر بھی سیکھا، اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، عرفان قاضی نے کذاب بون مبشر سیاح کو بتایا کہ سرکار گور شاہی پاک نے اپنی کتب کے ایسے جملوں میں تبدیلی بھی فرما دی کہ جو علماء اکرام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن زنانی آواز کے شیطان مبشر سیاح نے اپنی جہالت اور بغض کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کتابوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ آئیے ہم اس لعنتی بونے کا یہ فساد بھی دفن کیے دیتے ہیں۔ پہلے سرکار گور شاہی پاک کا علماء کرام سے اپنی کتب کے جملوں میں تبدیلی کرنے کا فرمان ذیشان بھی سن لیجئے۔ ایک نشست بھی رکھ لیں گے، اس میں کراچی کے علماء کو بھی بلا لیں گے اور ان کو، تاکہ یہ غلط فہمی اعتراضات ہم کو پتہ ایک یہاں تک کہا جو بات ہم کو غلط لگتی ہے بالکل۔ محترم ناظرین، اب سنیے کذاب ملا کا فتنہ اور جھوٹ کہ جو اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا کہ سرکار پاک کی کتب میں عام فہم کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ سنیے ذرا۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو ثابت آپ نے کرنا ہے کہ کون سی چیزیں تھیں پہلے لکھی ہوئی تھیں، بعد میں آپ لوگوں نے تبدیل کی، یہ آپ نے مجھے دکھانی ہے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب جیسی لکھی گئی، ان کتابوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں۔ اصل کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، وہ اصل کتاب یہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور تھی تو وہ مجھے آپ ثابت کر دیں۔ تو کچھ بھی تبدیلیاں نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، یہ بدبخت بونا شیطان اتنا بڑا کذاب ہے کہ اسے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنا ہی بڑا جھوٹ بولنا پڑے تب بھی یہ بول جائے گا۔ جو کتاب روحانی سفر یہ اپنے ہاتھ میں لہرا کر اور جھوٹ بول کر چیلنج کر رہا ہے کہ اس کتاب میں علماء کرام کی رضا سے جملے تبدیل ہی نہیں کیے گئے ہیں، تو شاہی دربار ابھی اس ملعون کے جھوٹ کو آشکار کرتا ہے کہ سنی علماء حق کی اس نشست کا احوال بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے، جسے اس شریر بونے شیطان نے دنیا سے جان بوجھ کر چھپایا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ اس کتاب میں ایسی کسی تبدیلی کا ذکر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اہل سنت کے کن کن جید علماء حق نے اس نشست میں حصہ لیا کہ جس میں سرکار پاک کی کتب کے جملوں کو آسان الفاظوں کے ساتھ تبدیل کیا گیا تاکہ عام قرآ بھی ان عظیم کتب سے فوائد حاصل کر سکیں۔ صفحہ نمبر 48 میں لکھا ہے کہ آج مورخہ 26 اکتوبر 1991 شب 11 بجے گاڑی کھاتا حیدرآباد میں علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد میاں برکاتی، حضرت مولانا قاری عبدالرشید نوری اور انجمن سرفروشان اسلام کے مرکزی صدر جناب محمد عارف میمن صاحب، جناب وسیع محمد قریشی، مرکزی ناظم اعلیٰ کے مابین مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، مرکزی کنوینر پاکستان سنی اتحاد کی موجودگی میں روحانی سفر، مینار نور اور روشناس کی بعض عبارات پر گفتگو ہوئی۔ باہمی مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ مندرجہ ذیل عبارات کو بائیں تفصیل تبدیل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ جملے موجود ہیں کہ جن میں آپس کے مشورے سے آسان الفاظ سے تبدیلیاں کی گئیں، اور پھر اسی نشست میں اسی صفحے کی آخری 3 سطور میں علماء حق اہل سنت کی موجودگی میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی طے پایا کہ اگر کسی صاحب کو مزید کسی عبارت میں شبہ ہو تو وہ مولانا سعید احمد اسد صاحب فیصلہ آبادی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل کتاب و سنت کی روشنی میں ہی اسے حل کر دیا جائے گا۔ آئندہ سے علماء اہل سنت اور انجمن سرفروشان اسلام باہمی پیار و محبت سے رہیں گے اور مسلک اہل سنت و جماعت کا مل کر دفاع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ سچ ظاہر ہونے پر، یعنی علماء حق کی نشست اور سرکار گور شاہی پاک سے ان علماء کی محبت پڑھ کر اس شیطان کا سینہ رضائی نیزے کی مار سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل۔
بقول اعلیٰ حضرت کے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، عالمانہ لباس پہنے یہ بونا شیطان اولیاء اللہ کا سخت ترین گستاخ بھی ہے۔ عرفان قاضی نے جب مبشر سیاہ سے سہیلی سرکار کے بارے میں یہ پوچھا کہ سہیلی سرکار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو بونے شیطان نے اپنے منہ کو عجیب ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا، سہیلی شویلی سرکار کو میں نہیں جانتا، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر عرفان قاضی نے حضرت بایزید بستامی، حضرت غوث علی شاہ قلندر، لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، منصور حلاج جیسی عظیم ہستیوں کا نام لیا تو جہنمی کتا مبشر سیاہ گستاخی کرتے ہوئے یہ بھونکنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کون کون سے نام گنوا دیے ہیں، نام گنوانے کو تو میں محلے کے جتنے بھی تھڑے باز ہیں سب کے نام گنوا دوں، استغفر اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، یعنی ملعون ملا نے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ترین اولیاء کرام کو کسی محلے کے تھڑے باز قرار دیا، استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ سہیلی سرکار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کوئی سہیلی سرکاروں کو میں نہیں جانتا۔ غوث علی شاہ قلندر کا نام سنا ہے آپ نے، نمبر 1۔ سہیلی سرکار کا نام سنا ہے، نمبر 2۔ اس کے بعد آپ لال شہباز قلندر کا آپ بتا سکتے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بتا سکتے ہیں، اچھا اس کے علاوہ آپ منصور حلاج کا بتا سکتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں نام کون کون سے گنوائے ہیں، نام گنوانے کو تو میں محلے کے جتنے بھی تھڑے باز ہیں سب کے نام گنوا دوں، یہ تو نہیں کوئی طریقہ ہے۔ مطلب یہ کہ نہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں حالانکہ عالم دین ہوں، مفتی ہوں، ہم نے کبھی یہ نام بھی نہیں سنے، پتہ نہیں یہ کون ہے، پتہ نہیں کس کس کے نام آپ لیے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، سنا آپ نے، لوٹے شاہ نے آخر اپنی ہی تھڑی زبان سے اپنی تھڑے بازی پیدائش کا بھی دنیا کو بتا دیا، استغفر اللہ۔ اور الحمدللہ شاہی دربار کی تحقیق درست نظر آتی ہے کہ یہ زنانی آواز والا اصل سید نہیں ہے بلکہ لوٹے والیوں کا لوٹا شاہ ہے۔ یہ بدبخت ملا اتنے عظیم اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی بھی کر گیا اور ان کو جاننے سے بھی انکاری ہے، لیکن مفتی ہونے کا یہ لانتی پھر بھی دعوے دار ہے۔ محترم ناظرین، ابلیس مبشر سیاہ نے نہ صرف اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی بلکہ نمازیں قبول نہ ہونے کا خدائی دعویٰ بھی کر دیا۔ سرکار گور شاہی پاک نے جو نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ادا کیں ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کی تو نمازیں ہی قبول نہیں ہیں، استغفر اللہ۔ سنیے ذرا کہ نماز وہ جو پڑھتے تھے نا، جس کی مثال آپ دے رہے ہیں، وہ نمازیں تو پڑھتے تھے، ان کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے، ان کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے، ان کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، کس انسان کی کون سی عبادت قبول ہوئی، کون سی عبادت قبول نہیں ہوئی، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اسی گفتگو میں ایک اور جگہ مبشر سیاہ عرفان قاضی کو سرکار گور شاہی پاک کی جگہ پر یعنی ان کے مرتبے پر رکھ کر سوال کرنے کا کہتا ہے، یعنی گستاخی کرتا ہے۔ ہم مبشر سیاہ کے علم میں لانا چاہیں گے کہ اس دور آخر میں سرکار گور شاہی پاک جیسی عظیم روحانی نورانی ہستی پوری دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ خود مبشر سیاہ کا اپنا پیر یا مرشد بھی غلامان گوہر شاہی کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، فسادی عالم سو مبشر سیاہ عرفان قاضی کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو مرید ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، اتنے تو ایم فل میں نہیں لگے ہوں گے جتنے آپ کو مرید ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہم مبشر سیاہ ملعون کو پھر یاد دلانا چاہیں گے کہ عرفان قاضی مرید نہیں ہے، اور یہ کہ کسی بھی انسان کی ساری زندگی بھی اگر کسی کامل ذات ہستی کے در اقدس پر گزر جائے تو بھی یہ سستا سودا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہیں ہے اور اس کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں پر ہیں۔
شاید سلطان باہو کو بھی علم ہو گیا تھا کہ دور آخر میں مبشر سیاہ جیسے خنزیر ملا 30 سال کا ذکر کر کے لوگوں کو بھٹکائیں گے، تو انہوں نے اپنی کتاب عین الفقر میں یہ جواب بھی عطا فرما دیا کہ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ میں 30 سال تک مرشد کامل کی تلاش کرتا رہا اور اب سال ہا سال سے طالب کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے طالب نہیں مل رہا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عظیم در اقدس پر مولانا روم ایک لمحہ گزارنا بھی 100 سالوں کی بے انتہا عبادات سے بہتر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ سرکار گوھر شاہی پاک کے بغض میں اندھے گستاخ کذاب مبشر سیاہ کو اللہ پاک نے دنیا میں سب کے سامنے پوری طرح ایکسپوز فرما دیا۔ اس کے جھوٹ پر پڑتی لعنتیں، اس کا جھوٹا سید ظاہر ہو جانا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، علم غیب کا خدائی دعویٰ کرنا اور سرکار گوھر شاہی پاک جیسی عظیم ہستی سے دشمنی کر کے یہ ازلی نسلی بدبخت اللہ پاک سے بھی جنگ میں مصروف ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔